پاکستان پر 11 سال حکومت کرنے والے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پر 5 جولائی 1970 سے لے کر 17 اگست 1988 تک بلا شرک غیر حکومت کی۔ ضیاء الحق پاکستان کے وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے اسلام کے نفاذ میں کئی ایسے کام سر انجام دیے جنہیں کوئی اور نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ کعبہ کی امامت اور 2 مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل کرنے والے جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، مگر اس حادثے کو حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش کہا جاتا ہے۔ اس سازش میں کون کون ملوث تھا اور جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف اس حادثے کا شکار ہونے سے کیسے بچے، یہ ہے موضوع آج کی ویڈیو کا۔ پاکستانیوں کو جنرل صاحب کے اسلام کے ساتھ پیار اور عقیدت کی وجہ سے ایک خصوصی اور دلی لگاؤ ہو گیا تھا۔ مسلم دنیا میں بھی ان کو ایک ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بس قصہ کچھ یوں ہے کہ یہی بات جنرل صاحب کی شہادت کی وجہ بنی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایجنسیوں نے جنرل صاحب کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ جنرل صاحب اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے آرمی ہاؤس کے صحن میں لگے 40 درختوں کو سیکیورٹی رسک قرار دے کر اسے کٹوا دیا اور آرمی ہاؤس میں تنہا ہو کر رہ گئے، مگر اس عمل کے 3 دن بعد وہ آرمی ہاؤس سے نکلے اور بہاولپور ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے چلے گئے۔ واپسی پر امریکی سفیر اور امریکی اتاشی بھی ان کے طیارے میں سوار تھے۔ مشقیں دیکھنے والوں میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف مرزا اسلم بیگ بھی شامل تھے۔ چونکہ وہ اپنے الگ طیارے پر آئے تھے تو اسی لیے وہ ضیاء صاحب کے ساتھ اس طیارے میں موجود نہ تھے۔ ضیاء الحق کا طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد بہاولپور کی بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا۔ کہ مرحوم ضیاء الحق محرم الحرام کے مہینے میں ہی پیدا ہوئے تھے اور اسی مہینے میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ اس کو حادثہ کہتے ہیں اور کچھ اس کو کٹن سازش کا نام دیتے ہیں۔ اعجاز الحق اس بارے میں کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کو 16 کالز آئی تھیں کہ وہ آج کی مشقیں دیکھنے ضرور آئیں، کیونکہ وہ جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ بلایا گیا ان کو وہاں پہ، کس نے 16 مرتبہ کالیں کی ان کو بلانے کے لیے۔ انہوں نے کال کرنے والے کا نام انٹرویو میں لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ مرزا اسلم بیگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل صاحب جب بہاولپور ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے آئے تو ان کے چہرے پر ایک نمایاں اداسی تھی، وہ ایسے نہیں نظر آ رہے تھے جیسے پہلے نظر آتے۔ ناظرین، اعجاز الحق مزید بتاتے ہیں کہ جانے سے پہلے جنرل صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس سے لگا ہو کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واپسی پر ان کے طیارے میں کچھ لوگوں نے، جن کا وہ نام نہیں لیتے، انہوں نے تحفتاً آم کی پیٹیاں رکھوائیں اور پھر ان میں نرو گیسیں تھیں۔ اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ جنرل صاحب کے طیارے میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی، لیکن جب وہ واپسی پر راولپنڈی واپسی آنے لگے تو ان کے طیارے میں یہ نرو گیسیں آم کی پیٹیوں کی صورت میں رکھوائی گئیں، جس کے نتیجے میں پائلٹ جہاز پر قابو نہ رکھ پایا اور جہاز اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ ناظرین، راؤ داد خان جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس حادثے میں امریکی تھے۔ انہوں نے سازش کر کے اپنے ایمبیسڈر کی قربانی دے دی اور وہ مزید کہتے ہیں کہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر اپنے چاہتے تو سازش نہ ہونے دیتے۔ تمہاری فوج کے بغیر یہ واقعہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ 5 فروری 2023 کو انتقال کرنے والے پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کئی بار میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ 17 اگست 1988 کو مشقیں دیکھنے کے بعد میں بھی جنرل صاحب کے ساتھ واپسی پر اسی طیارے میں موجود راولپنڈی ہوتا۔ اگر میری پروموشن ہو جاتی تو میں ان صاحب کی جگہ مارا جاتا جو جنرل صاحب کے ساتھ طیارے میں موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھے وہ حوالہ جات جو ضیاء الحق صاحب کی شہادت سے پہلے اور بعد کے تھے۔ کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اور انشاءاللہ
اسی کے نام پر قائم رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.